اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹاپک پڑھیں گے مد کے فوراً بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادغام۔ لیکن ادغام میں ہماری ایک چیز رہ گئی تھی، وہ تھی لام ال۔ ٹھیک ہے، لام ال جو ہے وہ یہ بس چھوٹی سی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں 37 پیج نمبر پر ہے اس کی لام ال کا بیان۔ یعنی جب آپ اسٹارٹ کوئی کلمہ کرتے ہیں جس کے شروع میں الف لام لکھا ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہم الف لام کی آواز نکالتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم الف لام میں لام کی آواز نہیں ملاتے بلکہ ڈائریکٹ اس لفظ سے پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم الرحمن بولتے ہیں، الرحمن بولنے میں ہم لام نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ الرحمن، الشمس، صحیح ہے، الرحمن، ٹھیک ہے، الرحمن اگر ہم دیکھیں تو الرحمن میں ہم را ڈائریکٹ را سے ملاتے ہیں، لام نہیں بولتے۔ اس طرح الشمس، الشمس میں بھی ہم جو ہے وہ لام نہیں پڑھتے، لکھا ہوتا ہے جبکہ لام، جیسے النار، النارو، تو لام نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم نون سے ملا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم الارض بولیں گے تو اس میں ہم لام پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا کرائیٹیریا ہے کہ جس پر ہم لام کو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے، تو اس کے ہم یہاں پر وہ ہم لام ال جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں لام ال یا لام تعریف۔ ٹھیک ہے، یہ نام لکھ لیجیے گا، لام ال یا لام تعریف، یہ دونوں نام ہے۔ تعریف، تے این رے یہ فے، تعریف، ٹھیک ہے، یہ ہے لام ال یا لام تعریف، اس کا نام ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اظہار اور ادغام۔ اظہار اور ادغام۔ ادغام، اظہار سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں لام کی آواز ظاہر ہو کے پڑے گی، یعنی الارض، یہ اظہار ہو رہا ہے۔ اور النار، الرحمن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے۔ اب اظہار کے 14 حروف ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے، بہت مشکل سا مجموعہ تھا، تو اس کا ایک مجموعہ ہمیں گرامر کے کورس میں ہمیں ہمارے ٹیچر نے سکھایا تھا، تو وہی میں نے یہاں لکھ دیا ہے۔ حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں نا، وہ تمام حروف غم تک، بلکہ ہے تک، حق کا خوف عجب غم ہے، اس یہ سارے حروف جو اس کے اندر 14 حروف آ رہے ہیں، ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فے، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا، یہ تمام جو ہے وہ اظہار کے حروف ہیں۔ یعنی جب آپ ال کے ساتھ ہا لگائیں گے تو ہا کو پڑھیں گے یا نہیں، لام کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ میم پڑھیں گے، پڑھیں گے، پڑھیں یعنی گے، وہ چیزیں پڑھیں جو گے، آتی ہے الحا القاریہ۔ کی جگہ۔ ہاں، یہ بس ایسا ہے کہ آپ آج اس کا رول پڑھ رہے ہیں، باقی یہ کہ آپ کو آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیچے، اب اس کا مجموعہ یاد کرنے کے لیے آپ کو بس جو ہے وہ یہ ایک ایبریویشن جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی۔ باقی جو ہے آگے کیا ہے، بس یہ ساری اس کی ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لیجئے گا۔ دوسرا ادغام کا ہمارے پاس کیا ہے کہ ادغام کا ہے کہ لام ال کا 14 حروف میں ادغام ہوا ہے، اور اس کا ایک موٹا سا بہت مشکل سا جو ہے مخفف بنا ہوا ہے، تس، تس، دز، روزسا، شس، ذوق، غولانا۔ تو اگر آپ سے یاد نہ ہو تو آپ بس وہ حق کا خوف عجب غم ہے یاد کر کے اس میں سے جو بھی بچ گئے نا حروف، وہ سارے ادغام کے ہیں، صحیح نا؟ 29 حروف میں سے جو بچ گئے، باقی 14 حروف جو ہے وہ اس کے ہو گئے۔ 14 میں سے الف جو ہے نا، الف مدہ میں چلا جاتا ہے۔ ویسے تو عربی حروف کے اگر ہم الف اور حمزہ الگ الگ کاؤنٹ کریں تو 29 بنتے ہیں، لیکن الف اور حمزہ کو ہم الگ الگ نہیں لیتے، بلکہ ہم حروف تہجی میں الف کو لیتے ہی نہیں، بلکہ ہم حمزہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ مدات میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہم واو اور یا کو تو لیتے ہیں نا حروف تہجی میں، لیکن الف کو نہیں، الف کو جو ہے نہیں لیتے، اس کی جگہ ہم حمزہ کو لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ اس لیے 28 حروف بنتے ہیں۔ صفات بھی ہم نے اس کی نہیں پڑھی تھی، الف مدہ کی کو ہم نے اس میں ایکسکلوڈ کر دیا تھا۔ اچھا، اب اس میں یہاں دیکھیں ایک اور چیز کیا لکھی کہ حروف قمریہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو کہ اظہار والے حروف ہیں وہ حروف قمریہ کہلاتے ہیں، اور جو ادغام والے حروف ہیں وہ حروف شمسیہ کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لاجک جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ قمر کا معنی کیونکہ چاند ہوتا ہے، جس طرح چاند کی موجودگی میں ستارے بھی موجود رہتے ہیں، اسی طرح لام ال کے بعد حروف قمریہ آ جائیں تو لام کے بعد حروف قمریہ لام بھی
حروف کے بعد حروف قمری آ جائیں تو لام بھی موجود رہتا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ. حروف قمری آ جائیں تو لام کے بعد حروف قمریہ لام. یہ دیکھیں یہاں پہ غلطی ہے نا. یہ ہے کہ اسی طرح لام ال کے بعد حروف قمریہ آ جائیں تو لام بھی موجود رہتا ہے. یہاں پر یہ لام بھی موجود رہتا ہے ہوگا. پھر شمس کا معنی سورج ہے، جس طرح سورج کی موجودگی میں ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح لام میں ال کے بعد حروف شمسی آ جائیں تو لام بھی مدغم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ستارے موجود ہوتے ہیں لیکن دوپہر میں آپ کو نظر نہیں آتے سورج کی وجہ سے. تو اسی طرح وہ جیسے الرحمن بولیں گے تو سننے والے کو لام سنائی تو نہیں دے گا نا، دکھائی بھی نہیں دے گا. عموماً ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ لام ہے موجود، لیکن وہ ہوتا تو ہے، اور اگر لکھیں گے نہیں تو غلطی ہو جائے گی. اب آتے ہیں ہم ادغام کا. یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اب آتے ہیں ہم اجتماع ساکنین پر. یہاں تک کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ادغام کے اندر کوئی سوال تو نہیں تھا؟ ٹیچر جو آپ نے پرانا پی ڈی ایف بھیجا تھا نا اس میں تو یہ نہیں ہے الف ہاں جی، لام نہیں والا نہیں ٹاپک. نہیں ہے. یہ میں نے بعد میں ڈلوایا تھا، ایڈ مس ہوا. کیا. اچھا یہ بعد میں ہے تو اس کا کروا لیں، پرنٹ آؤٹ کروا لیں. ہاں اچھا یہ حمزہ جو ہوگا یہ اظہار میں آئے گا یا ادغام میں آئے گا؟ پھر جیسے حق کا خوف میں الف تو آ رہا ہے، الف آ رہا ہے تو آپ اس کو حمزہ ہی سمجھے. اس کو ہم حمزہ ہی سمجھ کے اس کو اظہار میں لکھیں گے پھر. لیکن ابھی میں نے ٹیبل پہ ایسے ہی نظر پڑی تو جو ادغام والا ہے اس میں بھی انہوں نے حمزہ کی مثال شاید دی ہوئی ہے. نہیں، نہیں شاید والا نا نہیں، اس میں حمزہ نہیں ہے. نہیں ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، بس پھر مجھے غلطی لگی ہوگی. ہاں. اب دیکھیں الارض نا، جیسے آپ الارض بولتے ہیں تو ال کے بعد الف حمزہ ہے نا، الارض. تو یہ حمزہ جو ہے وہ اظہار میں آتا ہے. اچھا اب آ جائیں آپ اجتماعی ساکنین. یہ ساکنین نہیں ہے، نون پہ ہے زبر، تو یہ بنتا ہے ساکنین. صحیح. جیسے ہم نے وہ دو تسنیہ کے لفظ پڑھے تھے نا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الف جو ہے وہ قول الحمدللہ جو ہم نے نبر میں پڑھے تھے دو لفظ. یہ عربی زبان میں جب آخر میں الف آ رہا ہوتا ہے تو وہ الف دو کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو ہم کل پڑھ رہے تھے نا اجتماع ساکنین میں بھی ہم نے جو نام پڑھتے ہیں مثلین، یعنی دو ایک جیسے. عینی کا معنی بھی جو ہے نا عربی زبان میں دو ہوتا ہے. عینی آنی، یہ دو ساؤنڈز جو ہیں وہ دو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یعنی آخر کے آنی اور عینی اگر ساؤنڈ آ رہے ہوں تو یہ دو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ڈبل کو. اور اگر کبھی جو ہے وہ نون حذف ہو جائے تو پھر صرف الف رہ جاتا ہے. آنی کا آ صرف رہ جاتا ہے. جیسے قولا سے وہ تو خیر قولا ہی ہے، لیکن عموماً اس طرح سے کوئی لفظ ہوگا تو وہ ایک الف رہ جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ عینی جو ہے وہ اسی سے ہے. ساکن سے ساکی نہیں، یعنی دو ساکنوں کا اجتماع. اجتماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملنا، دو ساکنوں کا ملنا تو یا جمع ہونا. تو لغوی معنی ہے دو ساکنوں کا جمع ہونا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دو ساکنوں کا ایک کلمہ یا دو کلمہ میں جمع ہونا. اس کی دو قسمیں ہیں. اجتماعی ساکنین علی حدہ، یہ علی نہیں ہے، عین کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. علی حدہ. اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ. ہاں مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں ذرا کتاب بھی لیں. علی حدہ اور علی غیر حدہ. حدہ کا معنی ہے حد کے اندر، اور علی غیر حدہ، غیر حدہ یعنی کہ اس میں کوئی حد نہیں ہے، یعنی کوئی تو چیز ہوگی جو حد سے باہر ہوگی. جیسے ہمیں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جو ہم نے ابھی ادغام کبیر اور صغیر پڑھا تھا تو اس میں کیا تھا؟ کبیر والے میں آپ کو کچھ کام کرنا پڑا تھا. کیا کام کرنا تھا؟ کیا کام کرنا پڑا تھا کبیر والے میں، ادغام کبیر میں؟ جی کون بتائے گا؟ میم جی وہاں متحرک کو ساکن کرنا پڑا تھا. شاباش، بارک اللہ فیک. بالکل وہاں پہ جو ہے وہ متحرک کو پہلے ساکن کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ملے تھے. اور یہاں پر بھی علی حدہ ہی میں کچھ حد ہوگی، کوئی لمیٹیشنز ہوں گی، اور علی غیر حدہ ہی میں
جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ کم لیمیٹیشنز ہوں گی، وہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہی ہیں. تو دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہوں کہ ان میں تبدیلی نہ کی جائے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو رہی ہو، بس دو ساکن آپس میں ملیں اور جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے پڑھ لیے جائیں. اس کی ایک دو قسمیں ہیں. ایک، دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہو، پہلا ساکن حرف مدہ کا ہو اور دوسرا ساکن یا تو اصلی ہو یا عارضی ہو. اصلی ہوگا جیسے کہ جزم کی صورت میں ہوگا، یا عارضی ہوگا جب وقف کی صورت میں ہوگا. جیسے عارضی کیسے ہے؟ الرحیم، یہ الرحیم اگر ہے فرض کریں تو جب میں اسے وقف کروں تو یہ بنے گا الرحیم. تو الرحیم بننے میں ہاں ساکن پیچھے سے آلریڈی ساکن ہے اور دوسرے والے کو میں نے عارضی ساکن کر دیا، تو دو ساکن جمع ہو گئے ایک طرح سے، عارضی ساکن اور اصلی ساکن، سوری عارضی ساکن اور حرف مدہ کا ساکن، یہ دونوں جمع ہو گئے. یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ جس میں السلام علیکم مس جی اس کو دوبارہ سے بتائیے گا الرحیم کا کیسے؟ میں بتا رہی ہوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، دو پورا پیراگراف ہونے دیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی. نہیں آئے گی میں یہ دوبارہ تھوڑی سی آواز بھی تھوڑا نا بہت ہلکی آ رہی ہے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اصلی ساکن وہ ہوتا ہے جو جزم کی صورت میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ عارضی ساکن وہ ہوتا ہے جو وقف کی صورت میں آخری حرف کی حرکت کو عارضی طور پر ختم کر کے ساکن حالت میں پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم عارضی ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو. اصلی ساکن وہ ہے جو جزم کی صورت میں ہے، اور عارضی ساکن وہ ہے جو کہ ہم وقف کی صورت میں کرتے ہیں. حرکت قرآن مجید میں موجود رہتی ہے، اس لیے اسے عارضی ساکن کہتے ہیں. صحیح ہے نا، حرکت ختم نہیں ہو جاتی. جیسے یہ والی جو مثال ہے وہ یہ عارضی ساکن کی مثال چل رہی ہے، الرحیم یہ جو لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب دو ساکن ایک کلمے میں ایسے جمع ہو جائیں، پہلا ساکن غیر مدہ ہو یعنی مدہ کے علاوہ ہو، صحیح ہے، اور دوسرا ساکن بھی عارضی ہو. ابھی اصلی کی بات ہی نہیں آ رہی، ابھی انہوں نے اصلی دونوں ہی عارضی پر لے گئے. تو دوسرا انہوں نے ایگزامپل دیا الفجر. اب یعنی ہم جب والفجر جب ہم پڑھتے ہیں یا والعصر پڑھتے ہیں تو اس میں را جو ہے وہ ساکن تھوڑی ہوتا ہے، اصل میں تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے. والعصری را زیر، والفجری را زیر. تو اس رے کی زیر جو ہے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس کو ساکن کر دیتے ہیں، عارضی ساکن. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں والعصر والفجر والقدر. صحیح ہے، اس صورت میں ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ را کو موٹا پڑھیں گے کہ باریک پڑھیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ساکن جو ہے وہ اس طرح بھی جمع ہوتے ہیں کہ ایک یا تو حد کے اندر ہے، یہ علی حد ہی، یعنی کہ ایک ہی جملے کے اندر، ایک ہی حرف کے اندر، ایک ہی کلمے میں کے اندر ہے. پہلا ساکن میں ہم نے پڑھا، پہلا والا جو پڑھا وہ اس میں کیا تھا کہ پہلا ساکن حرف مدہ کا ہوگا اور دوسرا ساکن عارضی ہے. ادھر کیا ہوا، دوسرا پہلا ساکن غیر مدہ کا، دوسرا ساکن جو ہے وہ عارضی. یہ ہمارے پاس ابھی اصلی کی نہیں آئی ہمارے پاس مثال، آگے دیکھتے ہیں. اب اس کی انہوں نے تفصیل آگے مزید بتائی ہے. اسی کو دوبارہ انہوں نے اور مزید ڈیفائن کیا ہے کہ دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دوسرا ساکن اصلی ہو، تو دونوں ساکنوں کو وقفاً وصلاً باقی رکھیں گے. جیسے یہ ایگزامپل آل آنا اور دابتن، دونوں ساکنوں کو وقفاً اور وصلاً باقی رکھیں گے. کیوں رکھیں گے وقفاً اور وصلاً باقی؟ آپ خود دیکھیے کہ آل آنا میں جو درمیان میں ساکن آ رہا ہے آل آنا، یہ آل میں الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مدہ جو ہے یہ الف مدہ پہ ہی بیٹھی ہوئی ہے نا. آ کا مطلب یہ اصل میں یوں تھا، حمزہ زبر الف آ، یا تو آپ اس طرح لکھ دیں یا پھر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر لگا کے لکھ دیں، یا پھر اب خالی حمزہ کے اوپر الف مدہ لگا دیں. یہ سب کریکٹ ہے، یہ سب اس رائٹنگ اسٹائل ہے، اس طرح بھی لکھے جا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اس کے بعد ہمارے پاس یہ اصلی ساکن آ گیا آل. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ کون سی مد ہوتی ہے آل پر؟ مد لازم کلمی کلمی مخفف. مخفف.
शाबाश। मद लाजिम कलमे मुखफ़फ़ हो रही है, हरकत कितनी होंगी इसकी, कितना लंबी है ये मद? 6 terms. 6 हरकत के बराबर। क्या है 6 हरकत का? टूल टूल अब छः। मद, ठीक है शाबाश, 6 हरकत यानी तूल। आल आना, तो अब आप देखें कि इसके अंदर भी तो एक साकिन है ना, हरफ मद्दा के अंदर। अलिफ भले से हम साकिन तौर पे कहते नहीं हैं, लेकिन है तो वो खाली ही ना। तो एक इसका साकिन और एक इसका साकिन, ये दो साकिन मिल गए ना एक तरह से, इज्तिमाई साकिनैन हो गया ना। दूसरा हमारे पास ये देखें दाब्बा। दाब्बा में देखें तो अगर हम इसे खोलें तो दाल अलिफ ज़बर दा, ये बे साकिन और फिर बे ज़बर बा, ठीक है। इसे फीडर दे दो, तो दाब्बा में आप देखें तो ये अलिफ मद्दा है, ठीक है, और इसमें अलिफ खाली है, ये साकिन है एक तरह से, और ये बा साकिन है। तो दो साकिन मिल गए ना, तशदीद के अंदर अंदर एक साकिन एक मुतहर्रिक होता है, तो ये दाब्बतिन है। इस तरह इनका आपस में क्या हो गया, ये असली साकिन और हरफ मता ये मिल गए साथ, सही है। अब ये इन्होंने आगे मज़ीद इसको डिफ़ाइन किया है कि इसमें पहला साकिन अलिफ मदा के अंदर है और दूसरा साकिन लाम पर है, तो दोनों साकिन बाकी रहेंगे, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है वक्फ़न मसलन इसलिए बाकी रहेंगे क्योंकि तो दरमियान में है ना। हम दरमियान में अगर हम वक्फ़ तो नहीं कर सकते लफ्ज़ के दरमियान में। दूसरा यहाँ पर दे रहे हैं मिसाल, एक मिनट इसको मैं साफ कर दूँ। दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो और दूसरा साकिन आर्जी हो, तो दोनों साकिनों को सिर्फ वक्फ में बाकी रखेंगे। जैसे जैसे अभी हमने जो पीछे दो मिसालें पढ़ी हैं वो हमने हल्का सा पढ़ा था, अब उसी दो रूल्स को हम तफसील से पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? दोनों चीज़ों को हम अभी तफसील से पढ़ रहे हैं। दो साकिन टीचर, एक कलमे आल आना में तो लाम साकिन है, लेकिन दाबतिन में क्या चीज साकिन है? बा, तशदीद के अंदर पहला बा, और अच्छा, पहला बा साकिन है। जी, हाँ हाँ, अच्छा, इसमें पहला साकिन आ के अंदर है, दूसरा साकिन। हाँ जी। ठीक अब है। यहाँ देखिए दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो और दूसरा साकिन आर्जी, तो दोनों साकिनों को सिर्फ वक्फ में बाकी रखेंगे। जैसे नस्ताइनु, इसमें नस्ताइन पढ़ते हैं ना, तो दोनों साकिन हो जाते हैं, वक्फ में बाकी होते हैं दोनों। यालमूना को यालमून, तुकज़िबानी तुकज़िबान, ठीक है। दूसरी किस्म का कायदा क्या है, वही जो अभी हमने मद्दा और गैर मद्दा पढ़ा उसी में बात हो रही है। अब जो गैर मद्दा वाले थे वो क्या थे कि दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन जो है वो हरफ मद्दा का ना हो और दूसरा आर्जी हो, तो इसमें ये मिसाल इन्होंने लिखी है, यानी वही रिपीट कर दिया। ये ना ये बुक में इसको मैं चेंज करना होगा, ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया है, इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही, अला गैरि हद्दी, अच्छा हद्दी ही में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं क्या, एक तो या तो पहला साकिन किसका होगा, या तो मद्दा का होगा या गैर मद्दा होगा, और दूसरा साकिन कौन सा होगा, या तो असली साकिन होगा या फिर आर्जी साकिन होगा। असली साकिन होगा तो उसकी मिसाल क्या है, आल आना या दाब्बतिन, ठीक है। और अगर जो है वो आर्जी साकिन होगा तो उसकी मिसाल क्या होगी, अर्रहीम, ठीक है, अर्रहीमी से अर्रहीम। और गैर मद्दा होगा तो उसकी मिसाल है अल फज्र वल फज्र वल असर, सही है, वल अल हिज्र, इस तरह। बस यही दो चीजें पढ़ी अभी हमने, बात समझ आ गई, कंप्लीट समझ Yes, आ गया, ma'am. ठीक है, जी मिस। सबको समझ आ गया ना, जी मिस। ठीक है। किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही, गैरि हद्दिही में क्या है कि दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो कि इनमें कुछ तब्दीली की जाए। इसकी 4 किस्में हैं।
یعنی اب کوئی تبدیلی کی پرابلم ہے اب اور اس میں کیا ہوگا، اس کی 4 قسمیں ہوں گی. یا تو تبدیلی میں کیا تبدیلی ہوگی، یا تو حذف کیا جائے گا. حذف کا کیا مطلب ہوتا ہے، کوئی چیز اومیٹ کی جائے گی یا گرائی جائے گی، ختم کی جائے گی، کوئی حرف کم کیا جائے گا. فتحہ دینا، یا پھر زبر دیا جائے گا، یا پھر ضمہ دیا جائے گا یعنی پیش دیا جائے گا، یا کسرہ دیا جائے گا یعنی کہ زیر دیا جائے گا. حذف کب کیا جائے گا، جب 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح سے آئیں گے کہ پہلا ساکن حرف مدہ کا ہوگا تو اس کو گرا دیں گے. جیسے 2 کلموں کی بات ہو رہی ہے، اس ابھی تک پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے علی حدہ، اس میں کیا تھا، کلمہ ایک ہی تھا، یا تو مدہ تھا یا غیر مدہ تھا، اور یا تو اصلی تھا یا عارضی ساکن تھا. اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یا تو اس میں کلمے 2 ہیں. پہلے کلمے کا جو آخری حرف ہے وہ حرف مدہ کا ہے یہاں پر حذف کرنے والی اس میں، اور دوسرا کلمے کا پہلا حرف جو ہے وہ پھر دوسرا ساکن ہے. جیسے یہاں پر وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ الف کو ہم نہیں پڑھتے نا، قاف الف زبر کا کے الف کو ہم قاف کو ڈائریکٹ ملاتے ہیں لام سے، اسی لیے ہمیں نبر کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم الف پڑھ ہی نہیں رہے. اگر ہم الف پڑھتے تو لمبا کر دیتے نا، وَاسْتَبَقَ ایسے پڑھتے نا. پھر اسی طرح آگے دیکھیں قَالُوا الْآنَ، قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا. قَالُوا، تو لام کو لام سے ملاتے ہیں، واو مدہ نہیں پڑھتے، اس میں مدہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. جیسے فی الارض، فی الارض تو ہم بہت پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اس میں ہم یائے مدہ نہیں بولتے، ہم فی نہیں بولتے، فی الارض نہیں پڑھتے، فی الارض پڑھتے ہیں. اور یہ اتنا انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کبھی کبھی کہ ہم جو ہے وہ یا مدہ جو ہے وہ حذف کر رہے ہیں. تو کیونکہ اس کے یائے مدہ پہ کچھ بنا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو. تو یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے اس کی حذف کرنے کی اگزامپل، جس میں پہلا جو ساکن ہوگا وہ کیا ہوگا، حرف مدہ کا ہوگا، اور دوسرا کون سا ہوگا، دوسرے کلمے میں آ رہا ہوگا. تو پھر ہم کیا کریں گے، حرف مدہ والے ساکن کو کیا کر دیں گے جی، کیا کر دیں گے، حذف کر دیں گے. حذف کر دیں حذف کر دیں گے، حذف کر دیں حذف کر دیں گے، گرا دیں گے. یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہے. سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 11، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس میں اشقا میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو الف یہاں پہ کھڑا زبر نہیں ملتا قاف کے اوپر، یہاں پہ پڑی زبر پڑی ہوتی ہے، یعنی کہ خالی زبر ہوتی ہے. اور زیادہ آگے آپ چلیں پیچھے تو زیادہ تر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کھڑا زبر لکھا ہوا ہے، اور کچھ جگہوں پہ جو ہے نا وہ آپ کو یہ والی زبر نظر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے اس کی، وجہ اس کے اجتماعی ساکنین ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آگے والی جو آیت ہے نا اس میں الذی لکھا ہوا ہے، الذی کا جو لام ہے یہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، حمزہ وصلی ہے. اگر تو آپ اس سے ہی شروع کریں گے تو الذی پڑھیں گے، اور اگر پیچھے سے ملائیں گے تو پھر آپ اس قاف سے ملائیں گے. اور یہ یائے مدہ جو ہے، یعنی کہ جو سوری یائے مدہ کہہ رہی ہوں، یہاں پر کھڑا زبر میں کون سا مد بنتا ہے، کھڑا زبر میں کون سا مد بنتا ہے، الف مد بنتا ہے. الف الف مدہ. مد، الف مدہ. الف مد، تو الف وہ مد، اس کا پارٹ ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، اور حذف ہونے سے وہ کھڑا زبر کیا بن جاتا ہے، خالی زبر بن جاتا ہے. تو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي ہو جاتا ہے یہ. اب اس کی ڈیٹیل پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس میں اشقا، الاشقا اصل میں الاشقا تھا، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو پہلا ساکن الف مدہ کا ہوا اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے میں ہوا، تو اس صورت میں الف مدہ کا الف گرا دیا گیا، اور ملا کر پڑھنے میں یہ اشق الذی پڑھا جائے گا. جبکہ وقف کرنے کی صورت میں اپنی اصل حالت یعنی الف مدہ پر ہی وقف کیا جائے گا. اس لیے ہم اس کو الاشقا کو ہم کھڑا زبر کر کے ہی وقف کرتے ہیں. جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، تو ہم اعلیٰ کا لام الف لام جو ہے وہ کھڑا زبر پہ وقف کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر لام کیا ہے، لام کے اوپر خالی زبر ہے. یہ جب ہم لوگوں نے پڑھی تھی تو میرے خیال ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ والی بات، جی جب مس آپ بتائی. کر لی تھی. تو یہ آج جو ہے وہ یہ ٹاپک آیا ہے جی اجتماعی آ ساکن. گیا. تو انڈو پاک کے مصحف میں موسٹلی اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے جی تاکہ آپ بتا کو. دیا آپ نے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا حذف کرنے کا قاعدہ. اب آتے ہیں ہم فتحہ دینا. جب 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن من کا نون ہو، یہ من جارہ جو ہے نا یہ عربی زبان میں اس کا گرامر میں اس کا نام ہے من جارہ، یعنی حرف جارہ من اس طرح سے ہے.
تو یہ من جارہ کا نون ہو، یعنی جارہ حروف میں سے جو من آتا ہے اس کا نون ہو من، تو اس میں کیا ہوگا، ہم اس کو فتحہ دیں گے. یا پھر الف لام میم کا میم ہوگا تو پہلے ساکن کو فتحہ دے کر پڑھیں گے. الف لام میم اللہ، یہ 2 دفعہ الف لام میم لکھ دیا گیا ہے، اس کو 1 دفعہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یا پھر تو اس کو ہم فتحہ دیں گے. جیسے من اللہ، اکثر ہم پڑھتے ہیں من الارضی من السماء من، یہ اصل میں من ہے، نون ساکن ہے، اس کا اصل لفظ اس میں من ہے یہ. لیکن جب کیونکہ آگے بھی اگر جو ہے وہ ساکن ہے اور پیچھے بھی ساکن ہے تو ہم پڑھیں گے کیسے، تو اس وجہ سے اس نون کو ہمیشہ زبر دیا جاتا ہے. اس کو زیر نہیں، مینل کبھی نہیں ہوگا، مینل ہی ہوگا، اس کو ہم زبر دیتے ہیں. اسی طرح الف لام میم، یہاں پہ نا سورۃ آل عمران میں الف لام میم کے فوراً بعد اللہ، اللہ اس طرح کر کے آگے آیت شروع ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا جو الف ہے وہ حمزہ وصلی ہے سٹارٹ کا، پتہ ہے نا آپ کو یہ بات، اللہ میں جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے. اسی لیے جب اس کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم زبر دے کے پڑھتے ہیں، اللہ الف لام کی وجہ سے. زیر زبر دینے کا قاعدہ حمزہ وصلی کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ یس جی میم. پتہ ہے. جی مس پتہ ہے. جی مس لام ہونے کی جی وجہ سے ہم اس کو زبر دیتے ہیں، تو ہم دیتے ہمیشہ ہیں. اللہ پڑھتے ہیں. اور جب ہم لام کے نیچے زیر دیتے ہیں تو للہ پڑھتے ہیں. جب ہم للہ پڑھتے ہیں تو اس الف کو نہیں پڑھتے نا، اسی لیے یہ الف جو ہے وہ کیا ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، للہ. ٹھیک ہے، للہ. اچھا حفظ ہو گیا، تو للہ ہو گیا. ٹھیک ہے، فتحہ دینا. اب آگے آ جائیں ہم، کب ہم حذف کا کیا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ اگر پیچھے والا حرف مدہ کون سا ہو، ایکسکیوز می، جیسے یہ من اللہ ہی پڑھا ہے تو الف لام میم اللہ، اس کو کیسے ملا کر پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے الف لام میم اللہ، ملہ، ان سے ملا سکتے ہیں پیچھے والے، ہم دوبارہ ملاتے سے نہیں. الف لام میم، میم پڑھ کے نا جو ہم پورا مد لازم کریں گے نا میم پر 6 حرکت کا، میم کو آگے اللہ سے جوڑ دیں گے، میم پر زبر دیں گے. اگر کوئی شخص ایک ہی سانس میں حروف مقطعات کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس طرح کر کے. آپ نہ پڑھیں، آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ نہ پڑھیں، آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ ڈیٹیل کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز صحیح ہے وہ چیز، ہر چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو جیسے من اللہ الف لام میم وصل میں ہی ہوگا جب یہ پڑھیں گے. میم متحرک ہونے کی وجہ سے یہاں طول اور کسر دونوں جائز ہیں. الف لام میم میم اللہ. اچھا یہ چیز چھوڑ، ظاہر وصل میں ہی ہوگا نا. اگر آپ اس کو دونوں کو الگ الگ پڑھیں گے تو من پہ وقف کر دیں گے تو مین تو نون پہلے ہی ویسے بھی ساکن تھا، ساکن ہی رہ جائے گا نا. ٹھیک ہے، یہ والی لائن جو ہے نا یہ کٹ کرنی ہوگی، یہ لائن میں بک میں سے ہی نکال رہی ہوں، یہ والی لائن کٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے پرنٹ کرائی بھی ہے تو یہاں سے میم سے لے کے یہاں تک کٹ کر دیں. آگے چلتے ہیں، زیادہ لمبائیوں میں نہ پڑھے نا، ایزی رکھیں اس کو. اچھا اب دیکھیں ہم پیش کب دیتے ہیں. پیش ہم دیتے ہیں کہ جب 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ پہلا ساکن میم جمع کا ہو یا واو لین کا ہو. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میم جمع کا ہے؟ تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں عربی گرامر میں آپ کو پتہ چلتے ہیں جو کہ آخر میں ہم، کم، انتم یہ آ رہے ہوتے ہیں لفظوں کے درمیان میں. جیسے جعلہم، بعثناکم، وَأَنْتُمْ، اس طرح سے یہ جب اس طرح سے لفظ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میم کم کر کے جو آ رہا ہے یہ میم جمع کا میم ہے.
صحیح ہے. تو اس میں جب جمع کا میم آ رہا ہو پہلے ساکن میں، کیونکہ یہ ساکن ہوتا ہے کم، میم ساکن ہوتا ہے، اس جمع کے میم کو جب آگے بھی اگر ساکن آ جائے تو اس جمع کے میم کو ہمیشہ پیش دے کے پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر واؤ لین کا جمع ہو، واؤ لین کا جو ہے وہ جمع آ رہا ہو، جیسے کہ یہاں پر اتاؤ ہے، یہ واؤ لین تھا، داؤ ہے، یہ واؤ لین ہے. یہ بھی عربی گرامر پہ پتہ چلتا ہے. آپ کو نہیں پتہ کرنا، یہ آپ کو کیا ہوا ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کیا ہوا ملتا ہے، آپ کو صرف پہچاننا ہے بس. علیکم الکتابو میں سے کمو کا میم ہے، دعو اللہ واؤ ہے، واؤ کا لین ہے، آتاو الزکاتا، یہ آپ اس طرح پڑھتے ہیں نا، کبھی آپ آتو الزکاتا کہتے ہیں، کبھی آتاو الزکاتا واؤ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ آگے زکوٰۃ کا زا جو ہے وہ ساکن ہے. تو یہ آپ کے پاس اس میں پیش دینے کا قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ جمع کی وجہ سے. پھر کسرہ کب دیتے ہیں؟ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن مذکورہ تینوں صفتوں میں سے کوئی نہ ہو، نہ تو وہ حرف مدہ ہو، نہ وہ جو ابھی دوسرا ہم نے کون سا پڑھا الف لام میم اللہ کا میم ہو، نہ وہ من اللہ کا نون ہو، من جارہ کا نون ہو، یا وہ یہ والا ہو کہ میم ہو جمع کا میم یا واؤلین کا جمع ہو. تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی اور دو ساکن جمع ہو رہے ہیں تو اس میں کیا کریں گے؟ ہم زیر دیں گے. اس میں ہم بغیر کچھ نہیں سوچیں گے، بس ہم زیر دے دیں گے. جیسے یہاں پر قُلِ ادْعُوا اللَّهُ، اس میں کل تھا نا، کل ہم نے پڑھا ہے نا ہمیشہ، قُلْ اعوذ بربی، قُلْ اعوذ، کل ساکن ہوتا ہے نام، لیکن کبھی کبھی ملا بھی لیتے ہیں. تو کب ملاتے ہیں؟ جب آگے بھی ساکن آ رہا ہو تو زیر دے کے ملاتے ہیں. قُلِ ادْعُوا اللَّهُ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اوِد اللہ، یہ واؤ شاید ہے، یہ اوِد ہے، یہ اوید اللہ، یہ واؤ شروع میں نہیں ہے، یہ کٹے گا. پھر احدون اللہ، اصل میں یہ کیا تھا؟ احدون کا نون جو ہے نا، یہ نون چھوٹا سا نون ہے. یہ تو رائٹنگ اسٹائل میں یہ اتنا بڑا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں ایسے ہے احدو، اور یہ چھوٹا سا نون نہیں لکھا ہوا ہوتا قرآن مجید میں، یہ ایسے ہے احدون اللہ، یہ اس طرح ہے. یہ کس طرح سے تھا آپ کو پتہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں، اب یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ ابھی یس تک میم. احدن اللہ ابھی میں سمجھا رہی ہوں آپ کو، باقی یہاں تک سمجھ آ گیا نا؟ یہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیجیے گا. یہ میں نے سمری بھی بنائی ہے اس کی، دیکھیں اس کی میں نے سمری بنائی ہے تاکہ یاد کرنا آسان ہو آپ کو، کہ آپ اجتماعی ساکنین میں ود لمیٹیشن ہے، ایک کلمے میں ہو رہا ہے، تبدیلی نہیں ہو رہی اس میں. پہلا حرف مدہ ہے، دوسرا عارضی یا ساکن ہے، عارضی ہے یا اصلی ہے. دوسرا جو ہے دوسری صورت ہمارے پاس غیر حرف مدہ، اور دوسرا اب اس کے ساتھ آپ کے ایک ایگزامپل یاد کر لیں گے نا تو آپ کو یہ پکا ہو جائے گا، یہ ٹاپک آپ کو اس سمری سے یاد ہو جائے گا. دوسرے میں آپ کے پاس کیا ہے کہ دو کلموں میں آپ کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے اس میں، اور حذف کرنا، زبر دینا، پیش دینا اور زیر دینا. حرف مدہ کے ساتھ اگر ساکن آ جائے تو حذف کر دیتے ہیں. زبر کب دیتے ہیں؟ جب یار اسے بند کر دو، یا تو اسے چارج پہ لگاؤ، اسے بند کر دو. زبر دینا کب کرتے ہیں ہم؟ جب مین کا نون ہو اور الف لام میم کا میم ہو. پیش دینا کب کرتے ہیں؟ جمع کا میم ہو یا جمع کا واؤ لین ہو. پھر زیر کب دیتے ہیں؟ باقی تمام ساکن میں. اب یہ آپ نے اگر مطلب آپ اس کی سمری کو اچھی طرح دیکھیں گے تو آپ سمجھ آ جائے گا. اچھا، اب میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں. ٹیچر یہ جمع کا کیا مطلب ہے؟ جمع کا میم، جمع کا واؤلین. ابھی تو بتایا میں نے، ہوم، کم، انتم، یہ پتہ چلے گا کہ جمع ہے. عربی یہ گرامر جمع، کے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے. اچھا یہ جمع یعنی کہ ورڈز ہیں. ہاں جی، جمع کے ورڈز ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی جمع کی بات کر رہے ہیں. جیسے علیکم، علیکم تم سب پر، صحیح ہے. جعلکم، جس نے بنایا تمہیں، تم سب کو بنایا. اسی طرح یعنی کسی بھی ورڈز کے ساتھ ہم کم اور انتم آئے، میری ملا کے ساتھ. آپ کی آواز مجھے صاف نہیں آ رہی. یہ کون شور مچا رہا ہے؟ مجھے بتائے گا؟ دروازہ بند کرو. یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ اب یہ دیکھیں، میں نا سورۃ الاخلاص کھول رہی ہوں. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی مجھے، آپ کیا پوچھ رہی تھی؟
मैं ये पूछ रही थी कि जो जमा के वर्ड्स हैं होम कुम और अंतुम, तो ये होम कुम किसी और लफ्ज के साथ भी मिल सकते, जैसे इन द हाँ होम, हाँ, इन जैसे द अभी मैंने कुम, इस एग्जाम्पल दिया ना, ये तरह। मोस्टली आपको मिला के ही मिलेंगे, अलग से नहीं होंगे, जी मोस्टली जी मिला जी। के ही होंगे ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही, समझ आ गया। ये देखें, सूरतुल इखलास आ गई आपके सामने, ये देखें यहाँ पर, ये देखें, कुल हु अल्लाहु अहद। आप आराम से इसी तरह पढ़ते हैं इसको, दाल को साकिन कर देते हैं, यहाँ पर वक्फ कर देते हैं, अल्लाहु समद। अब अगर फर्ज करें कोई शख्स इन दोनों आयतों को मिला के पढ़ना चाहता है तो कैसे पढ़ेगा जी, कैसे पढ़ेगा, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि ये अलिफ जो है, अलिफ अल्लाह का, ये तो हमजा वसली है। हमजा वसली जब आप वसल से मिला के जब पढ़ते हैं तो ये तो हज़फ हो जाता है। अब ये पीछे वाले दाल से भी मिलके दाल को लाम से मिला देंगे। बेटा इससे शोर हो रहा है, मुझे मेरी आवाज आती नहीं जा रही, उठ जाओ यहाँ से, खा लो जी यहाँ से मैम ये आहत जी। का जो दाल है के ऊपर तनवीन है और तनवीन में एक नून साकिन होता है, तो हाँ ये जो जी, साकिन नून ठीक होगा है, इसको फिर हम आगे चलिए लाम से मैं बता मिलाएंगे। देती हूँ उसको, ठीक है। तनवीन में देखें, तनवीन में भी अहदुन करके जब हम पढ़ते हैं तो ये असल में ऐसे है, अहदुन, ठीक है, ये नून है, अहदुन, और आगे अल्लाह का लाम, ये भी साकिन है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी हमने आखिरी सूरत पढ़ी थी ना कि अगर कोई भी और साकिन आएगा इसके अलावा, हरफ मद्दा के अलावा, जमा के मीम वाव के अलावा, या फिर जो है तीसरी सूरत कौन सी थी जी? हुरूफ जी मद वाली, हाँ, हुरूफ अलिफ मद। मीम जारा का नून या अलिफ लाम मीम का मीम, तो ये अगर होंगे तो, ये नहीं होंगे अगर, तो इसके अलावा जितने भी साकिन और मिलाए पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ज़ेर देंगे। तो हम इस साकिन को बाहर निकालेंगे और इस साकिन को हम ज़ेर दे देंगे, और क्योंकि फिर जब हमने ज़ेर दे दिया, अब इसको, अब तो तनवीन ही ख़त्म हो गई जब नून साकिन बाहर आ गया, तो इसलिए इसका ये पेश रह गया खाली, ठीक है। ये अब ये ख़त्म हो गई जज़म, इसको हमने ज़ेर दे दिया और ये मिला के पढ़ लिया, अहदुनिल्लाही, सॉरी अहदुनिल्लाहु। और अब ये लाम मोटा पढ़ेंगे या बारीक? बारीक पढ़ेंगे मैम। बारीक 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 पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे। अगर हम हमजा पे ज़बर दे के पढ़ेंगे तो फिर अल्लाहु, ये मोटा पढ़ेंगे। ये उस तरह से होगा, कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद, इस तरह से। समझ आई? इसको जी कहते मिस। हैं हम नूने कुतनी। इस नून को, क्योंकि नूने तनवीन बाहर आता है, इसको हम क्या कहते हैं, नूने कुतनी, तो ये इसके साथ है। अभी मैं दोबारा से इसको आपको शेयर करती हूँ। आप ये दोबारा से बताइए कि किस तरीके से पढ़ा था आपने? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। आप दोबारा से पढ़ के बताइए इसको आपने कैसे पढ़ा था? अहदुनिल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद, ऐसे, ठीक है। ये ठीक है। हमारा नया इसी टॉपिक के अंदर नूने कुतनी है। ये इदगाम, सॉरी, इज्तिमाई साकिनैन में ही हमने नूने कुतनी पढ़ लिया, अभी पढ़ भी लिया ये, और बस इसकी डेफिनेशन पढ़नी रह गई। ये कुरान में बाज़ जगह पे दो कलमों के दरमियान छोटा सा नून लिखा होता है, इसे नूने कुतनी कहते हैं। इसे ना तो वक्फ की सूरत में पढ़ा जाता है और ना ही इससे इब्तिदा की जाती है, ठीक है। सूरतुल मुल्क के अंदर भी आप देखते हैं कि सूरतुल मुल्क की आखिरी आयत पे ना, जब आप पढ़ते हैं शैइन कदीर, तो कदीर के बाद एक छोटा सा नून लिखा होता है। और क्यों लिखा होता है? क्योंकि आगे अल्लज़ी लिखा है। अगर तो आप पीछे दोनों आयतें मिला के पढ़ रहे हैं तब तो आप उसको पढ़ेंगे, या कदीरुनिल्लज़ी करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अल्लज़ी से शुरू कर रहे हैं तो फिर आप नून से नहीं पढ़ेंगे, निल्लज़ी करके नहीं पढ़ेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो अल्लाजी पढ़ेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? उस नूने कुतनी को मैम जैसे अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो हम नून पढ़ेंगे, अगर हम वक्फ करेंगे तो नून नहीं पढ़ेंगे। जी, ये नूने कुतनी वक्फ ना तो वक्फ करने की सूरत में खुद पढ़ा जाएगा, मिलाएंगे तो पढ़ा जाएगा।
और ना इससे अजवानी इब्तिदा खाली होगी, यानी नीलजी करके नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि जब हम पीछे से मिला ही नहीं रहे तो खाली नून को क्यों मिलाएंगे, आधा लफ्ज थोड़ी खाली मिलाएंगे, अहदुन आधा में से नंबर का खाली आया नील 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 तो दिखा नून दो। को नहीं निकाल लेंगे, या तो पूरा लफ्ज पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, सही है ना। तो ये वो चीज़ है। तो अब होता क्या है कि बस हमें ये लिख हमें पता ही नहीं था बचपन से, हम मुझे तो याद है कि जब मैं बचपन में पढ़ती थी तो मैं नीलजी करके पढ़ती थी, तो जब तजवीद पढ़ी तो पता चला कि ये नून नहीं पढ़ा जाता इस तरह। पड़ता है। जी खदीजा क्या कह रही हैं? मिस मैं ये कह रही हूँ कि बाजी मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये लिखा हुआ होता है, हाँ तो बाजी जब लिखा हुआ है तब तो हम पढ़ लेंगे निल्लजी या अल्लजी करके, लेकिन जहाँ भी आपने जो सूरह इखलास की मिसाल दी है तो इसको फिर हम देख के पढ़ना होगा अगर हम मिलाएंगे तो। आपको पता है कि जो अरबी मुसहफ होता है ना, उस्मानी मुसहफ, जो जी मिस। मक्का में मोस्टली मिलता है, जो असली ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे है, जी जी वो उसमें नहीं लिखा होता ये नून, वो हमें बिल्कुल पहचानना नहीं पड़ता है। उसे पहचानने के लिए बाजी डेफिनेशन है आपके सामने, डेफिनेशन पढ़े बाजी कि जब ओके। दो साकिन दो कलमों में इस तरह आ जाएं कि पहला साकिन नून तनवीन का हो और दूसरा हो तो साकिन हमजा वसली के बाद आने वाला हो, यानी इन दो साकिनों के दरमियान में हमजा वसली का गैप बस होगा, लिया। ठीक है। ओके तो फिर लाजमी। नून तनवीन के नून को निकालेंगे, क्या है, तो तनवीन के नून साकिन को जेर सेकंड को यानी जेर कसरा दे। देकर अगले साकिन से मिला के पढ़ेंगे, ओके दरमियान में आपको सही एक सही। जो है हमजा वसली का गैप नजर आएगा। पकड़ना वरना तो है फिर आप इदगाम को भी अगर आप गौर करेंगे तो फिर आप इदगाम वाले नून को भी समझेंगे कि शायद ये नून कुतनी है, लेकिन आगे आप फिर बाजी जी, हमजा वसली नहीं लेकिन होता यहाँ ना, पे नून वो है कुतनी अगर सही से। नहीं है तो हमजा वसली जैसे इदगाम का जो नून होता है उसके आगे तो फिर लाम और रॉ डायरेक्ट होते हैं। लाम जी अच्छा दूसरा, सही सही खदीजा सही। आप क्या कह रही हैं? खदीजा ने हैंड रेज किया हुआ था। जी खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बाजी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है बाजी। जी। सूर्य कैफ में जो नौ 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 आयत 9वीं रुकू आता है ना, उसमें 2 लाइन पे बात है नीला ही लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? नीले दो जगह तवा पे कुछ सकता लिखा हुआ लिखा है, है क्या कह रही हैं आप? बाजी। सूर्य कैफ में जो 9 वाली रुकू है ना, उसको 2 लाइन पढ़ने के बाद तीसरी लाइन में ना नीलिस तबा कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें छोटा सा एक नून लिखा हुआ है। मैं बोल नहीं पा रही आपको, मुझे आयत कुरान नंबर खोलना कौन सी है? पड़ेगा। आयत नंबर कौन सी है? नाइन नाइन आयत नंबर नहीं, रुकू और नौ नौ रुकू पे है, नौ रुकू 12 रुकू है ना सूर्य कैफ में। एक मिनट, 9 रुकू की शुरुआत में है। एक मिनट, कुरान खोल, उसमें नीला ही लिखा हुआ है, तो कि पढ़ना चाहिए बाजी? मुझे नहीं, आपकी बात ही नहीं समझ आ रही, कोई और समझा सकता है मुझे इनकी बात, अगर किसी को समझ आ रही है तो। कह रही है सूर्य कहाफ में रुकू नंबर 9 पे लिखा हुआ है, कह रही है। रुकू नंबर 9 एक पे? मिनट, नहीं नहीं, जो 9 रुकू है ना, कि मैं 2 मिनट कोई 2 देख के सेकंड में बताएगा मुझे, निकालती हूँ। आयत नंबर बता दे, मैं देख हाँ लेती मैं हूँ, देखती मैं हूँ, निकालती आयत हूँ नंबर यहाँ। नहीं है, सूर्य कैफ निकाल रुको रहे। 12 9 रुकू रुको है जो ना है ना, इसमें? ये नहीं, कुछ 12 कह रुकू रही में, है 9 रुकू में स्टार्ट में कुछ है। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, बोलो। आयत नंबर बता दो। सूर्य कैफ सूर्य हो मौसम में भी आता है ना। हाँ, आयत नंबर कौन सा है? रुकू नंबर 9। रुकू नंबर 9 रुकू में जो है ना बाजी, ये है ना, हत्ता इजा आता या हल हल्ला करी अतिस निस तत आतु तस आ निस हाँ, तस आ इसमें लिखा है ना। करियतिनिस ततआमा, हाँ यहाँ नून पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें नून पढ़ेंगे क्या? हाँ क्यों वही नहीं पूछना था। पढ़ेंगे, मिलाते हैं ना हम यहाँ पर। आपने बोला ना नून, ये सब ये बीच में है, दरमियान में है। दरमियान में है ना, देखिए अगर तो आप वहाँ पे वक्फ नहीं कर रहे दरमियान में, तो फिर तो आप आप इस आयत को पढ़ के बता दीजिए ना बाजी, साकिनों इस को आयत को थोड़ी सी पढ़ जोड़ना ही दीजिए ना। पड़ेगा ना। फन तलाकू से है, फन तलाकू हत्ता इजा आता या फन तलाकू से, आयत को थोड़ी सी पढ़ दीजिए ना प्लीज। एक मिनट मैं पहले निकाल लूँ मुझे आयत वैसे तो आपकी समझ आ गई, मैंने पूछा यहाँ नहीं मिली है। आयत नंबर मुझे पता चल जाए तो। नहीं बाजी, मुझे पढ़ना नहीं आता ना, कौन सा नंबर आयत लिखा है नंबर है 77। हाँ जी,
ये रहा आयत नंबर 77 है। ये है इस तरह से हत्ता इदा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहल क़रयतिन इस्ततअमा, ऐसे, ठीक है। हाँ बाजी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर रजुलुन इफ्तरा, ये है, इसमें देखिए आप दरमियान में रजुलुन के बाद आपको एक हमजा नजर आ रहा है, हमजा वस्ली। इस तरह नूहुन अब इब्नहु, नूहुन इब्नहु पढ़ेंगे इसको फिर। कदीरुन मिस और ये वाला नून नून कुतनी नहीं होगा, सॉरी मिस मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। क्या चीज? और ये सूरह कहफ का जो नून है ये नून कुतनी हाँ कुतनी नहीं बिल्कुल, कहलाएगा नून कुतनी तो है तो, लेकिन मिस ये इसमें ये हमजा वसली तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट नून से सीन को नहीं मिला रहे हम ये तो ना, यहाँ पे तनवीन इसमें है ना हमजा, अलिफ से पहले सीन से पहले अलिफ मिस नहीं है। नहीं है ना मिस, कौरियाते ने मेरे पास तो लिखा है। एक मिनट में दोबारा देखूं। नहीं हमजा है बाजी, आलिफ की शक्ल में हमजा है, तो हमजा है नहीं है। अलिफ की शक्ल में, लेकिन ये हमजा वसली तो नहीं है। नहीं बगैर वसली नहीं है। हमजा और तनवीन के ये हमजा नून वसली कुतनी की आ ही है। नहीं सकता। अगर आप खाली से इस लफ्ज को पढ़ेंगी तो आप इस हमजा वसली को कोई हरकत देंगी ना, इस ततोमा पढ़ेंगी ना, फिर आप इसको खाली और हाँ या हाँ, अगर करेंगे जी मिस, पढ़ेंगी कैसे? इसलिए लाजमी उसको होता है हरकत देंगे उसके अंदर, अलिफ के ऊपर अलिफ को हमजा बना सबसे दिया पहले है हमजा वसली लगा हुआ होगा, ठीक है। ये लाजमी होगा, क्योंकि अगर उस लफ्ज से इब्तिदा करनी है तो फिर कैसे करें। ओके हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये आप इसकी मिसालें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। फिलहाल ये जितनी करते हैं हम अपनी क्लास को। हमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।